نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے اور کن کاموں کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور کس وقت دعا کیا کرتے تھے اور ان کی دعائیں کیسے ہوا کرتی تھیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے صبر کی توفیق مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے مصیبت کو مانگ لیا، کیونکہ پہلے کوئی مصیبت آئے گی پھر اس کے بعد صبر ہوگا، تو اللہ سے عافیت کو مانگ، کوئی مصیبت آ جائے تو پھر صبر مانگنا چاہیے۔ جو یہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آدم کے بیٹے تم جانتے ہو کہ پوری نعمت کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو میں نے خیر کی امید میں دعا مانگ لی ہے، مجھے نہیں پتا کہ پوری نعمت کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری نعمت یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور آدمی کے پاس سے گزرے، وہ کہہ رہا تھا، یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفاظ سے پکارنے کی وجہ سے تیرے لیے قبولیت کا دروازہ کھل گیا ہے، اب تو مانگ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گئے، وہ کمزوری اور بیماری کی وجہ سے پرندے کے اس بچے کی طرح نظر آ رہا تھا جس کے پر کسی نے نوچ لیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو کوئی خاص دعا مانگا کرتا تھا؟ اس نے کہا، میں یہ دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے جو سزا آخرت میں دینی ہے وہ دنیا میں جلد دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ حضرت بشیر بن خثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمہیں ربیعۃ الشکیم قبیلہ سے یہاں لایا اور پھر تمہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی توفیق دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے آپ سے پہلے موت دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا میں کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا فرماتے تو دعا کی ابتدا اپنے سے فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت ہم پر ہو اور حضرت موسیٰ پر ہو۔ اگر وہ صبر کرتے تو وہ اپنے استاد حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے اور بہت سی عجیب عجیب باتیں دیکھتے، لیکن انہوں نے یہ کہا، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک میری طرف سے آپ عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابن ابی سائب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جو کہ مدینہ والوں کے واسطے دعا میں متکلف ایک جیسی عبارت لانے سے بچو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ پایا ہے، وہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ فتنہ سے پناہ مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ اس کی دعا کے الفاظ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس آدمی سے فرمایا، کیا تم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہو کہ وہ تمہیں بیوی بچے اور مال نہ دے؟ کیونکہ قرآن میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ تم میں سے جو بھی فتنہ سے پناہ مانگتا ہے اسے چاہیے کہ وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے۔ حضرت محارب بن دثار کے چچا کہتے ہیں، میں آخر شب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو انہیں میں یہ دعا فرماتے ہوئے سنتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے بلایا، میں نے اس پر لبیک کہا، تو نے مجھے حکم دیا، میں نے تیری اطاعت کی، اور یہ سحری کا وقت ہے لہٰذا تو میری مغفرت کر دے۔ پھر میری حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی،
میں نے ان سے کہا میں آپ کو آخر شب میں چند کلمات کہتے ہوئے سنا ہے۔ پھر میں نے وہ کلمات انہیں بتائے تو انہوں نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، تو انہوں نے آخر شب میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب دعا سے فارغ ہو جاتے تو دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور جب دعا میں ہاتھ اٹھا لیتے تھے تو جب تک انہیں اپنے چہرے پر نہ پھیر لیتے اس وقت تک نیچے نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احجار الزیب مسجد نبوی کے مغرب میں ایک جگہ کا نام ہے اس کے پاس دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور آپ کی ہتھیلیاں منہ کی طرف تھی۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اتنی دیر ہاتھ اٹھائے رکھتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہاتیوں کی ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، یہ مسلمان ہو چکے تھے اور کافروں کے لشکروں نے ان کے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اپنے چہرے کی طرف اٹھائے تو ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہاتھ اور لمبے فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے آگے اور بڑھا دیے، آسمان کی طرف اوپر اور نہ اٹھائے۔ حضرت ابو نعیم وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے تھے اور دعا کے بعد انہوں نے اپنی ہتھیلیاں اپنے چہرے پر پھیریں۔